السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خیریت سے ہوں الحمدللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بخیر رہیں، امن اور سلامتی میں رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب بندوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تقریباً 6:45 بج رہے ہیں صبح کے، اور ایک ہفتے میں شاید میں نے پچھلے جمعے کے دن مطالعہ کیا تھا بیشتی زیور کا، تو بیشتی زیور کا مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھی ہوں۔ میرے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ جیسے ہی میں نے بیشتی زیور کھولا تو یہ حدیث پاک میرے سامنے آئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی اصلی بیشتی زیور: سچ بولنا اور جھوٹ بولنا۔ فرمائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم سچ بولنے کے پابند رہو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کی راہ دکھلاتا ہے، اور سچ اور نیکی دونوں جنت میں لے جاتے ہیں۔ اور جھوٹ بولنے سے بچا کرو، کیونکہ جھوٹ بولنا بدی کی راہ دکھلاتا ہے، اور جھوٹ اور بدی دونوں دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ میرے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ میرے پیارے ناظرین حضرات، میری شادی کو اس وقت تقریباً 1 سال ہوا تھا۔ دیکھو الحمدللہ، میں غیبت نہیں جانتی تھی، جھوٹ نہیں جانتی تھی، کیونکہ دنیاوی لوگوں سے اور دنیاوی باتوں سے پتہ ہی شادی کے بعد لگا ہے، شادی کے بعد پتہ چلا ہے۔ میں کیونکہ تعلق کتابوں سے، درس و تدریس سے رہتا تھا، پڑھنے کا شوق تھا، اور میں اپنے اساتذہ کو دیکھتی تھی تو ہمارے مولانا کاتب صاحب رائٹر بھی ہیں، وہ قاری نظام الدین، تو وہ کلام پاک پڑھاتے تھے، حفظ کا پڑھاتے تھے، کلام پاک حفظیات کراتے تھے، بچوں کو ناظرہ بھی کراتے تھے۔ تو میں یہ سوچتی تھی کہ انشاءاللہ تعالی میں بھی کلام پاک پڑھاؤں گی، اور بچوں کو جتنا عمدہ اور اچھا ہمارے استاذ پڑھاتے ہیں، انشاءاللہ میں بھی عمدہ اور اچھا پڑھانے کی کوشش کروں گی۔ یہی سوچ بنی ہوئی تھی، اور حدیث پاک سنتے تھے، درس و تدریس ہوتی تھی، استاد صاحب فرماتے تھے کہ دیکھو، جو سسرالی معاشرہ ہے، سسرالی معاشرے میں جا کے بچیوں کا پتہ چلتا ہے۔ اپنے گھر پہ تو بھائی ہر کوئی بچیاں، والدین ناز اٹھاتے ہیں، اور بری حرکتوں کو، بری باتوں کو بھی والدین نظر انداز کرتے ہیں، لیکن بچیوں کی نیکی کا، بچیوں کی اچھائیوں کا بہو بننے کے بعد پتہ لگتا ہے بیٹیوں کا، اور بہو جب ساس بنتی ہے تو تب پتہ لگتا ہے اس کا کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ یہ بیٹی تو بہو بنتی ہے، اور پھر یہ بہو ساس بنتی ہے بعد میں جا کر کے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے حقوق، کتنے رشتے نبھانے والا، کتنی برداشت والا بندہ ہے، کتنا رشتوں کو لے کر چلتا ہے، نبھا کے چلتا ہے۔ تو ایک عورت سے میرا واسطہ پڑا شادی کے 1 سال بعد تقریباً، تو اس نے میرے سے یہ بات کہی کہ اگر کوئی بات بھی کرے ہم آپس میں تو کسی سے بتانی نہیں ہے وہ بات، اور جو بات ہمارے منہ سے نکلی ہو اسے ایک دم جھٹلا دو، یہ کہہ دو میں نے کہی نہیں تھی یہ بات۔ تو یہ چیز مجھے بہت ہی زیادہ
خطرناک لگی مانند زہر کہ جو بندہ بات کو پلٹنا جانتا ہے اور جو بات ہم نے اپنی زبان سے بولی ہے اس کو فوراً الٹنا پلٹنا جانتا ہے، بدلنا، تو وہ بندہ کتنا گہرا اور کتنا خطرناک مانند زہر ہو سکتا ہے۔ تو وہ بات اب 4-5 سال بعد آ کر میں نے سوچی کہ واقعی میں یہ تو جس طرح شیطان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے، دیکھو میں خود عورت ہوں، اسی طرح عورت کے شر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من فتنۃ النساء ہم نے اپنے استاذ کو کہتے ہوئے سنا ہے، بلکہ ہم لوگ یہ سوچتے تھے کیسی باتیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بڑی اچھی اچھی عورتیں خدمت گزار ہیں۔ ہم نے دیکھا ہماری چاچی کا انتقال ہوا، ہمارے پاپا کے چچا زاد بیٹے کی دلہن کا انتقال ہوا ہے۔ الحمدللہ ہم نے انہیں اتنی تنگ دستی اور ہم نے ان کو اتنا صبر اور اتنی زیادہ برداشت کرتے ہوئے دیکھا۔ شوہر صاحب ان کے رکشہ چلاتے ہیں، بیٹیاں 4-5 بیٹیاں، گھر میں غربت، اور ہم نے انہیں مسکراتے ہوئے دیکھا، مہمان نوازی کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمیشہ مسکراتے ہوئے مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے، کوئی ان کے گھر سے مایوس نہیں جاتا تھا۔ اگر گھر میں چٹنی بنی ہے نا تو مسکرا کے اپنے ہاتھوں سے وہ نوالا کھلاتی تھی۔ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ بھائی بہت اچھی اچھی عورتیں ہیں الحمدللہ دنیا میں، ایسا نہیں ہے، لیکن الحمدللہ میرا بھی کچھ عورتوں سے ایسی عورتوں سے سامنا ہوا کہ جس نے مطلب بات بولی ہے، بات تو بولی ہے اسی نے، پر فوری طور پر میری ہی نظروں کے آگے میرے سامنے یہ بول دیا کہ نہیں ہم تو بولتے ہی نہیں ایسا، ہم نے تو ایسا بولا ہی نہیں، ہم نے تو کیا ہی نہیں، ایسا کیا ہی نہیں۔ تو مجھے ایک عورت یہ بات سمجھا رہی تھی، نالج میں ڈال رہی تھی کہ دیکھو آپس میں جو بھی بات کرو کسی کی دوسرے کی، ایک تو وہ دوسرے تک نہ پہنچاؤ، اور وہ خود ہی پہنچاتی ہے۔ دیکھو الحمدللہ وہ سنتے کے ساتھ بہت سی عورتوں میں عادت ہوتی ہے، اور پھر جو بات ہم نے بولی ہے اپنے منہ سے کسی کو کچھ کہا ہے، برا بھلا گالی بکی ہے، الزام لگایا پیٹھ پیچھے سے، اور اسے اس بندے کو پتہ بھی چل گیا، تو فوری طور پر یہ بول دینا میں نے تو بولا ہی نہیں ہے، اللہ استغفر اللہ، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ تو سچ بولنا اور جھوٹ بولنا، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سچ بولنے کے پابند رہو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کی راہ دکھلاتا ہے، اور سچ اور نیکی دونوں جنت میں لے جاتے ہیں، اور جھوٹ بولنے سے بچا کرو، کیونکہ جھوٹ بولنا بدی کی راہ دکھلاتا ہے، اور جھوٹ اور بدی دونوں دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ دیکھو جہاں بہت سی جگہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، جہاں پر کسی کا دل نہ ٹوٹ رہا ہو، جہاں دو رشتوں میں جس سچ سے دو رشتوں میں، دو میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہو، دو خاندانوں میں جھگڑا ہوتا ہو، تو ایسا سچ بھی نہ بولیں، اور جس سے کسی کی جان بچتی ہو سچ بولنے سے، کسی کی گواہی سے، سچی گواہی سے، سچی بات بولنے سے کسی کا رشتہ بچتا ہو، تو ضرور ایسے مقام پہ سچ بولنا چاہیے۔ اور نیچے یہ بہت پیاری لائن ہے، ہر ایک کے منہ پر اسی کیسی بات کہنا، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے 2 منہ ہوں گے قیامت میں اس کی 2 زبانیں ہوں گی آگ کی۔ فائدہ 2 منہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے منہ پر اس کسی کہہ دے اور اس کے منہ پر اس کسی کہہ دے، معاذ اللہ، اللہ پاک ہماری حفاظت کرے۔ دیکھو کبھی بھی انسان کو خوش کرنے کے بارے میں مت سوچنا، کیونکہ ہم کسی کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ کوئی ہم سے 2 منٹ، 2 گھنٹے، 2 دن، 2 سال لگاتار ہم کسی کو مطمئن نہیں کر سکتے، اور اس انسان کی خواہش کی تو کوئی انتہائی نہیں۔ ہم اپنے نفس کی قربانی دے کر اپنے جی کی چیز، اپنے منہ کا لقمہ جو ہمیں پسند ہے جو کھانا، ٹھیک ہے،
ہم نے کھلا دیا وہ کھانا اپنے منہ کا، تاکہ ہماری بھائی تعریف ہوگی کہ دیکھو یہ بندی اپنے منہ کا لقمہ، اپنے منہ کا نوالا کیسے نکال کر دے دیتی ہے، تو تعریف ہوگی کیسے منہ کا لقمہ دے دیا۔ ایسے ہی اپنی بہت محبوب چیز، اپنی پیاری اور محبوب چیز ایک دم سے دے دینا کہ یہ لو بھائی، ٹھیک ہے، وہ چیز دے دی، اس وقت تمہاری تعریف ہو گئی، بس آگے ہو گئی، اسے چاپلوسی کہیں گے، آگے تعریف کر دی بندے نے، ارے بھائی بہت بڑھیا عورت ہے بھیا، ایک دم مطلب اس کے اندر بالکل بھی شان پتی نہیں، شانہ پن نہیں۔ بہت غلط بات ہے تعریف کے لیے کوئی کام کرنا، کیونکہ تعریف الحمدللہ رب العالمین، تعریف تو اللہ رب العزت کے لیے ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ان چکروں میں نہ پڑیں۔ کسی نے میٹھی میٹھی سی باتیں کر لی آ کے، یہ میٹھی میٹھی باتوں والے تو ایک دم مطلب بہت سی عورتوں کو میں نے اس طریقے سے دیکھا ہے، میٹھی میٹھی باتیں تو کریں گی۔ ایک لیڈیز کو میں نے اسپرش کرتے ہوئے چھوتے ہوئے دیکھا، میں نے اس نے اس انداز میں چھوا، بہت دنوں پہلے کی بات ہے، کہ گویا کہ وہ ہمارے بہت ہی زیادہ بھلے میں، محبت میں ہے، محبت میں بول رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں ہے۔ ہمارے استاد صاحب ترمذی شریف پڑھاتے تھے، مولانا رضی الرحمن، مفتی خلیل الرحمن کے بھانجے ہیں، وہ بھانجے دامت برکاتہم، تو وہ ایک شعر پڑھتے تھے کہ سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں ہے، جو زہر انسان کی عداوت میں بسا ہے۔ تو میں اس طریقے کے ایک بات تو بتاؤ، گھر میں رہتے ہوئے رشتے ناتوں کو نبھانے کی تو ہم سوچ نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، رشتے ناتے کس چیز سے چلیں گے؟ صبر کے ذریعے سے اور برداشت کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اپنے شوہر صاحب سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں چند پیسوں کے لیے، اچھی اچھی ڈریسز کے لیے، سنگار کے لیے، ٹھیک ہے چلو، اور اسی طریقے سے آس پڑوس کے لیے کوئی پڑوسن کوئی چیز مانگنے آ گئی، اگر اس وقت آپ کے پاس کوئی چیز ایسی کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تو ایسا ہوتا ہے ایک دم منع کر دیتے ہیں۔ کوئی ضرورت مند آ گیا، نمک دے دیجئے، یا پھر مجھے فلاں چیز کی یا کہیں کی ضرورت ہے، تو فوری طور پر ایک دم منع کر دیتے ہیں۔ دیکھو چھوٹی چھوٹی سی، اللہ پاک بہت بڑا ہے، کسی کی ضرورت کے وقت کام آنا چاہیے، اور اگر کام نہیں آ سکتے ہیں تو اتنی وسعت نہیں ہے تو محبت سے منع کر دو۔ جھوٹ بولنے کی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ کوئی ضرورت نہیں، بڑی بات پہ بھی دیکھو کوئی کیا کرے گا، جان سے ہی تو مارے گا نا۔ کسی نے جھوٹ مطلب ہم جھوٹ بول کر کے اپنی اپنے آپ کو بچا رہے کہ نہیں بھائی میں نے تو گالی میں نے تو فلاں مقام پہ فلاں دن تجھے گالی نہیں بکی تھی، اس عورت نے تو جھوٹ بولا ہے، کیا ہوا، گالی تو بکی تھی، یہاں جھوٹ بول گئے۔ وہ کیا کرے گا بندہ، حد سے حد جان سے مارنے کی دھمکی دے گا یا گالی کے بدلے گالی دے گا۔ یہاں تو حدیث پاک میں تو بالکل صاف صاف ظاہر کر دیا گیا ہے، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم سچ بولنے کے پابند رہو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کی راہ دکھلاتا ہے، اور سچ اور نیکی دونوں جنت میں لے جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے بچا کرو، کیونکہ جھوٹ بولنا بدی کی راہ دکھلاتا ہے، اور جھوٹ اور بدی دونوں دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھانا، کتنی پیاری لائن، مطلب یہ ایک الگ عنوان ہو گیا، یہ ایک الگ کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھائے اس نے کفر کیا۔
یا یوں فرمائیے کہ اس نے شرک کیا۔ فائدہ جیسے بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس طرح قسم کھاتے ہیں، تیری جان کی قسم، اپنے دیدوں کی قسم یعنی اپنی آنکھوں کی قسم، اپنے بچے کی قسم، یہ سب منع ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسی قسم منہ سے نکل جائے تو فوراً کلمہ پڑھ لو۔ ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی رہنمائی فرمائی، مطلب دین کتنا آسان کر دیا گیا ہے۔ چہروں سے اور مال سے، چہرے مہروں سے رشتے ناتے نہیں چلتے، اخلاقوں سے بستے ہیں گھر۔ فجر کی نماز قضا ہونے کا اعلان ہو رہا ہے مسجد میں، مؤذن اعلان کر رہے ہیں فجر کی نماز قضا ہو چکی ہے۔ ہم بھی دیکھو، اللہ پاک ہمیں ہدایت کی توفیق دے۔ اللہ پاک میں اپنے اللہ رب العزت سے، دیکھو یہ دعا فتنوں کا دور ہے، میں یہ دعا کرتی ہوں اللہ ہماری اور ہماری اولادوں کی اس فتنوں کے دور میں یا اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان والے بہن بھائیوں کی سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا اور پکا والا نیک بنا دے، رب کریم سچا والا نیک بنا دے، پکا اور سچا والا مومن بنا دے۔ اللہ نمازوں کیا اپنی نمازوں کے لیے دل کو تڑپا دے، اور اے اللہ اپنی ملاقات کے لیے، یوم آخرت کے لیے اس دل کو، یا اللہ اس دل کو بے قرار کر دے، اس دل میں یا اللہ اپنی یاد بھر دے۔ اللہ ہر ایمان والے عورت کو، مرد کو، بچوں کو، یا اللہ بزرگوں کو، یا اللہ ہم سب کو توفیق دے دے، اور میرے اللہ ہم سب نیکی کی راہ پر یا اللہ نیکی کی ہدایت دے دے ہمیں۔ ہمارا مذہب واقعی میں کتنی مطلب میناوی راہ دکھاتا ہے، درمیانی راہ۔ دین میں آسانی ہے، خدا کی قسم دین میں بہت آسانی ہے۔ جس دن ہم نے اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا، ہماری زندگی آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔